حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے ایک شخص کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ مسجد کے پہلو میں فلاں مکان پہ جاؤ، وہاں پہ ایک شخص اور ایک عورت آپس میں جھگڑا کر رہے ہو، جب تم ان سے ملو تو انہیں کہنا کہ میں تمہیں یاد کر رہا ہوں۔ وہ شخص پہنچتا ہے مکان پر، جب وہاں گیا تو واقعی ایک شخص اور ایک عورت آپس میں جھگڑ رہے، تو اس شخص نے کہا کہ آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یاد کیا، تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں سے کہا کہ کل شام سے تم دونوں کے درمیان بڑا جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو نوجوان کہتا ہے کہ حضور یہ میری بیوی، میں نے اس سے نکاح کیا اور جب میں اس کے قریب جانے لگا تو مجھے اس سے سخت نفرت، میرے بس میں نہیں تھا، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس عورت کو اسی وقت اپنے عقد سے جدا کر دیتا، یعنی اس کو طلاق دے دیتا، اور اسی کشمکش میں تھے کہ ہمارا جھگڑا شروع اور جھگڑا اتنا طویل ہوا کہ صبح ہو گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اور آپ کا بھیجا ہوا قاصد ہمارے پاس، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضرین کو جانے کا اشارہ کیا۔ جب حاضرین چلے گئے تو آپ نے اس عورت کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ اے عورت، اس نوجوان کو جانتی ہو یہ کون ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ حضور میں اس شخص کو نہیں جانتی یہ کون، صرف اتنا جانتی ہوں کہ کل سے یہ میرا شوہر۔ آپ نے فرمایا نہیں، تو جھوٹ بولتی، یہ تیرا شوہر نہیں۔ وہ عورت کہتی ہے حضور یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے، میں اس کے عقد میں آئی ہوں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کی زوجہ نہیں ہوں اور یہ میرا شوہر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے، تو ابھی جان لے، لیکن جو میں پوچھوں وہ تو نے سچ سچ بتانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے حضور جیسا آپ بہتر سمجھیں، میں جھوٹ قطعی نہیں بولوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں کی بیٹی، وہ کہتی حضور ایسا ہی ہے، میں اسی کی بیٹی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرا کہ چچا زاد بھائی وہ تیرے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا اور تو بھی اس کے ساتھ محبت کرتی، کہتی حضور ایسا ہی۔ فرمایا کہ تو ایک رات گھر سے باہر کسی کام کی غرض سے نکلی کہ رستے میں تیرے چچا زاد بھائی تجھ کو ملا اور اس نے تیرے ساتھ زنا کی، تو حاملہ ہو، کہتی حضور ایسا۔ آپ نے فرمایا کہ اس واقعے کو تیری ماں جانتی، لیکن تیرا باپ اس سے باخبر نہیں، اس کو نہیں پتا تھا اس معاملے کے بارے میں، اور تیری ماں نے بھی اس بات کو تیرے باپ سے جدا کیا، وہ کہتی حضور ایسا۔ فرمایا کہ جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو تیری ماں تجھے باہر لے گئی، اور جب بچہ پیدا ہوا تو نے ایک کپڑے میں بچے کو لپیٹا اور لپیٹ کر ایک دیوار کے پیچھے پھینک دیا، کہتی حضور ایسا۔ فرمایا کہ ابھی تو نے پھینکا ہی تھا کہ ایک کتا آ کر اس بچے کو سونگنے لگا، اور تو نے ایک پتھر اٹھایا اور کتے کو مارا، جب پتھر اٹھا کے کتے کو مارا تو وہ پتھر اس بچے کے سر پہ، جس سے وہ زخمی ہو گیا، کہتی حضور ایسا۔ آپ نے فرمایا کہ تیری ماں نے اپنے پہلو سے ایک کپڑا پھاڑا اور اس بچے کے سر پہ پٹی، کہتی حضور ایسا۔ فرمایا کہ تم دونوں نے اس بچے کو وہیں پر چھوڑا اور واپس گھر آ گئے، نہ تجھ کو پتا ہے اور نہ ہی تیری ماں کو پتا ہے کہ وہ بچہ کہاں ہے، کہتی حضور ایسا۔ کہتی حضور یہ بات صرف میں اور میری ماں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ یار یہ کیسی حکمتیں ہیں اللہ والے دل کے رازوں کو جانتے ہیں۔ قسم خدا کی بڑا افسوس ہوتا ہے جب لوگ اس قسم کی گھٹیا بات کرتے ہیں کہ فلاں کو اللہ نے یہ علم دیا تھا، فلاں کو یہ نہیں دیا، حضور کو علم غیب نہیں دیا تھا، اللہ نے صحابہ کو علم غیب نہیں دیا۔
یہ باتیں صرف وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس علم نہیں، ناقص العلم جو لوگ ہیں وہ اس قسم کی گھٹیا باتیں مانتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں سن کے بڑا دل ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں تو خدا کے لیے اپنے ایمان کو سلامت کی اور آج ہی اس بات سے توبہ کی۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی اعلیٰ مقام دیا ہے، اللہ نے اپنے ولیوں کو بھی اعلیٰ مقام دیا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو فلاں قبیلے والے وہاں سے گزرے، ان کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اس بچے کو اٹھا کر وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے پرورش کی، بچہ بڑا ہو گیا، نوجوان ہو گیا اور وہاں سے ہجرت کر کے وہ کوفہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ اب جانتی ہوں وہ لڑکا کہاں ہے؟ کہتے ہیں حضور میں نہیں، آپ بتا دیں تو یہ آپ کی شک کریں۔ فرمایا کہ وہ لڑکا اب تجھ سے نکاح نہ کرے، اب تو اس کے عقد میں آ چکی ہے۔ اللہ والے تو دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں۔ آپ نے سارے واقعوں ایسے بیان کیا جیسے آپ اس واقعے کے چشم دیدہ دوران آپ نے اس لڑکے کو بلوایا اور اس سے فرمایا کہ اے نوجوان اپنا سر کھول۔ جب اس شخص نے اپنے سر کو کھولا تو وہ زخم کا نشان ظاہر جو اس کی ماں نے پتھر مارا۔ آپ نے اس نوجوان سے فرمایا کہ اے نوجوان تجھے اس عورت سے پتہ ہے نفرت کیوں ہو رہی تھی؟ وہ کہتا ہے حضور بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تجھ کو حرام چیز سے دور رکھا ہے، یہ تیری بیوی نہیں ہے، یہ تیری زوجہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ تیری ماں ہے اور تو اس کا شوہر نہیں ہے، نہ ہی تو اس کا خاوند ہے۔ آپ نے فرمایا تو اس کا بیٹا ہے۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا کہ جا لے جا اس کو، یہ تیرا بیٹا ہے۔ اللہ والے تو دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں۔ آپ نے سارے واقعے کو آج سے 30 سے 32 سال پرانا آپ نے سارا بیان کیا۔ یار یہ علم غیب نہیں ہے تو کیا؟ کہتے ہیں اللہ نے حضور کو علم غیب نہیں، حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا۔ یار جو خدا حضور کے غلاموں کو علم غیب عطا کر سکتا ہے، حضور کے نوکروں کو علم غیب عطا کر سکتا ہے، تو یار وہ رب اس آقا کو، اس رحمت للعالمین کو علم غیب نہیں عطا کر سکتا؟ یار کیسی کم عقل کی بات ہے۔ جو لوگ علم نہیں رکھتے، کند ذہن ہے، وہ اس طرح کی باتیں۔ اب انہی سے حضرت علی مرتضیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سخت بیمار ہوئے نا تو یورپا کا مقام تھا، آپ بہت بیمار ہوئے۔ اس مقام پر جو لوگ رہتے تھے انہوں نے آپ سے عرض کی حضور آپ یہاں سے مدینہ پاک چلے جائیں۔ جب آپ مدینہ روانہ ہوں گے تو وہاں پر آپ کے عزیز و اقارب جب آپ فوت ہو جائیں گے تو یہاں پر تو آپ کو تجہیز و تکفین کرنے والا کوئی نہیں، وہاں پر آپ کے عزیز و اقارب ہوں گے جو آپ کو تجہیز و تکفین کریں گے۔ اور انصار و مہاجرین جیسے اکابر صحابہ جو وہاں پر اکابر صحابہ ہوں گے وہ آپ کی نماز جنازہ میں شمولیت اختیار کریں گے، آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ تو لہٰذا اگر آپ کی اس بیماری میں وفات ہو گئی تو آپ کو وہاں پر کوئی تجہیز و تکفین کرنے والا تو ہوگا، آپ کا جنازہ پڑھانے والا تو ہوگا۔ حضور آپ وہاں تشریف لے جائیں۔ صحابہ کا عقیدہ سنیے، آپ فرماتے ہیں لوگوں میں ابھی میرا وقت جزا نہیں۔ لوگ بڑے تعجب ہوئے کہ یار آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا وقت جزا نہیں آیا؟ لوگوں نے آپ سے سوال کیا یا سیدھی آپ کو کیسے پتا کہ آپ کا وقت جزا نہیں آیا؟ جناب شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما؟ آپ نے فرمایا لوگوں مجھے حضور علیہ السلام نے بتایا یار صحابہ کا عقیدہ، صحابہ نے کتنا پختہ طریقے سے حضور کے سنتوں کے اتباع کی، حضور کے علم غیب کو کتنی اچھے طریقے سے جانا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ کو حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ بتایا کہ علی تم اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک تم امیر المؤمنین نہیں بن جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا میں ابھی تک امیر المؤمنین نہیں بنا تو لہٰذا میں نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں یہ بھی سن لو میں بیماری میں نہیں مروں گا۔ لوگوں نے عرض کی یا سیدی وہ کیسے؟ آپ کو اس بات کا کیسے علم کہ آپ بیماری میں نہیں مریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو یہ رحمت للعالمین نے خبر دی، مجھ کو تمام جہانوں کے سردار نے خبر دی ہے کہ اے علی تم شہید کیے جاؤ گے، تمہاری داڑھی اور تمہاری پیشانی خون سے لطفت کر دی جائے گی۔ یار صحابہ کا تو یہ عقیدہ،
اہل بیت کا تو یہ عقیدہ تھا، وہ حضور کے علم غیب کو اچھی طرح سے جاننے والے تھے۔ آج کے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے شیشے کی طرح ثابت ہے، سب کچھ تمہارے سامنے روایات ہیں، حضور کے اکابر صحابہ کی حدیثیں ہیں اور علماء حق کے فتوے ہیں، اس کے باوجود تم وہ مڑتے ہو۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس کام سے باز، اگر اس کام سے باز آ جاؤ گے تو تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔